السلام علیکم ٹو آل مائی ویورز۔ پوچھا مشکل میں رہتا ہوں، کہا آسان کر ڈالو، کہ جس کی چاہ زیادہ ہو وہی قربان کر ڈالو۔ انسان رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی وہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ اس لیے تو مرزا غالب نے کہا تھا، عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پہ تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا۔ کیا غضب ہے، نہیں انسان کی انسان کو قدر، ہر فرشتے کو یہ حسرت ہے کہ انسان ہوتا۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان، پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ لا ریب تیرے روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ حرف حرف رٹ کر بھی آگ ہی نہیں ملتی، آگ نام رکھنے سے روشنی نہیں ملتی۔ آدمی سے انسان تک آؤ گے تو سمجھو گے کیوں چراغ کے نیچے روشنی نہیں ملتی۔ تیرا ذکر ہو تو جزا ملے، تیری فکر ہو تو شفا ملے، تیرا نام لوں تو بقا ملے، تجھے تھام لوں تو خدا ملے۔ جس کو کہہ دو کہ وہ ضروری ہے وہی دامن چھڑانے لگتا ہے۔ اس سراب زندگانی میں ایک خالق کن فیکون، میری حقیقت ہے یہی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان تمام رشتوں کا تختہ الٹ دینا چاہیے جن میں انسان نیچ ہو، غلام ہو، حقیر ہو اور نظر انداز کیا گیا ہو۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ دوسروں کو میلا کرنے سے خود کا کردار اجلا نہیں ہو جاتا۔ میں نے لوگوں کی بھیڑ میں لوگوں کو لوگوں کے لیے ترستے دیکھا ہے۔ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ کچڑے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہے کہ انسان پیٹ بھرتے ہی اپنی اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ جو آنسو نہ ہوتے آنکھوں میں تو آنکھیں اتنی خوبصورت نہ ہوتی۔ جو درد نہ ہوتا دل میں تو خوشی کی قیمت پتہ نہ ہوتی۔ جو بے وفائی نہ کی ہوتی وقت نے تو وفا کی کبھی چاہت نہ ہوتی۔ اگر سوچنے سے پوری ہو جاتی مرادیں تو دعا کی کبھی ضرورت نہ ہوتی۔ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ کوئی ماضی میں واپس جا کر نئی شروعات نہیں کر سکتا، لیکن ہر کوئی آج سے آغاز کر کے ایک نیا انجام بنا سکتا ہے۔ پرندے چومنے آتے ہیں میرے ہاتھوں کو، کوئی تو ہے جو سمجھتا ہے میری باتوں کو۔ دانا بھی اس کا، پانی بھی اس کا، وہ چاہے تو پانی والے کو دانے والا کر دے اور چاہے تو دانے والے کو پانی کے لیے ترسا دے۔ اچھا وقت ہمیشہ ان کا ہوتا ہے جو کبھی دوسروں کا برا نہیں سوچتے۔ تم بس خدا کو جانو، باقی خدا جانے اور اس کی عطا جانے۔ ہر درخت اپنی ہی ٹہنی میں ایک کلہاڑی کو پالتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ وہ اپنے خد و خال، گورے رنگ اور لمبے قد کی وجہ سے خوبصورت لگتے ہیں، حالانکہ ہر وہ انسان خوبصورت ہے جو ایک ہمدرد روح اور خوبصورت مسکراہٹ کا مالک ہے۔ کسی کے بارے میں کبھی غلط گمانی نہ کریں، کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہیں۔ لوگوں میں سب سے زیادہ خطائیں انہی کی ہوتی ہیں جو لوگوں کی خطاؤں کو کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ خون کے رشتے ناراض ہو سکتے ہیں، ختم نہیں ہو سکتے۔ خاندان کو جوڑے رکھنا ایک فن ہے اور اس فن کا نام ہے برداشت۔ گندی سوچ اور پاؤں کی موچ کبھی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ اس پرندے کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، کیا آپ اس کا نام جانتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ایک دنیا بیٹیوں کے لیے ہونی چاہیے جہاں صرف اور صرف نرم دل لوگ ہوں۔ زندگی مسلسل جد و جہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلوں میں نہیں ڈالتا۔ کسی کو کمزور اور حقیر نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ جو کسی سچے انسان کا دل توڑ کر کسی دوسرے کے پاس خوشی ڈھونڈنے جاتا ہے وہ ہمیشہ دھوکہ ہی کھاتا ہے۔
ہم لوگوں نے معاشرے میں ظلم اتنا عام کر دیا ہے کہ ہمیں صحیح اور غلط میں فرق کرنا مشکل لگتا ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ بے شک اس لیے ہر حال میں رب کائنات کی دی ہوئی نعمتوں کا دل سے شکر ادا کیجیے۔ الحمدللہ۔ کل رات اڑ رہے تھے ستارے ہوا کے ساتھ اور میں اداس بیٹھا تھا اپنے خدا کے ساتھ کہ یا تو قبولیت کے طریقے سکھا مجھے یا میرے دل کو باندھ دے اپنی رضا کے ساتھ۔ گمان نہیں یقین ہے کوئی کسی کا نہیں، مجھے اپنے ماضی کا دکھ نہیں ہے، دکھ تو اس بات کا ہے کہ غلط لوگوں میں بہت وقت ضائع کیا۔ کبھی تو یاد کرو گے ہمیں تنہائی میں ہمدم، مگر تب لوٹ آنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ کسی غم زدہ کی آنکھ سے آنسو چرا کر اس کے چہرے پر خوشیاں بکھیرنا عظیم نیکی ہے۔ فجر کا سجدہ تھا، چند آنسو تھے، دل کی باتیں تھیں اور دل کا خالق تھا جو کن کا مالک تھا، بہت پرسکون ملاقات تھی جو رب کے ساتھ تھی۔ دکھ میں زیادہ نصیحتیں بھی دکھ ہی دیتی ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے تمہارا حجاب تمہارے لیے کئی دروازے بند کر دے گا۔ میں نے کہا جی ہاں، ان دروازوں میں سے ایک دروازہ جہنم کا بھی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو یہ سکھائی کہ وہ کھلی کتاب نہیں، ایک چھپا ہوا خزانہ بنے، اس کی حیا کی حفاظت کریں اور ایسے ایسے لباس پہنائیے جو اللہ کو پسند ہو۔ مختصر سی زندگی میں کامیاب کسے کتنا ہونا تھا، پھر کس نے کیا خاص پانا تھا اس میں اور کیا کھونا تھا۔ ہر دن تمہاری زندگی کا ایک نیا تحفہ ہے، یہ تحفہ غصے اور افسوس میں ضائع مت کرو۔ آج کے دن کو مسکراہٹ اور امید کے ساتھ گزارو، انشاءاللہ یہ دن تمہارا بہترین دن بن جائے گا۔